السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں اور ایک سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں ایسا کیوں ہے کہ اگر کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو 2 بکرے ذبح کیے جاتے ہیں اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو 1 بکرا ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں کسی شخص کی اہمیت جو بڑھتی ہے، جو مقام بنتا ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ باعزت، سب سے بڑی مقام والا وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے بڑھا ہے۔ تو اگر ایک مرد کا تقوی زیادہ ہے عورت کی بنسبت، تو اللہ کی نظر میں وہی بڑے مقام والا ہے، اور ایک عورت کا تقوی زیادہ ہے کسی مرد کی بنسبت، تو اللہ کی نظر میں اس عورت کا مقام اس مرد سے بڑا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو عقیقے کے موقع سے اسلام کا حکم ہے کہ ایک لڑکے کی طرف سے 2 بکرا ہو اور ایک لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ہو، تو ایسا فرق کیوں ہے؟ تو اصل حکمتیں تو اللہ جانتا ہے، اور ہم اس کے پابند نہیں ہیں کہ ہم اس کی حکمت علت بتائیں۔ اللہ اس کے رسول نے جیسا ہم کو حکم دیا ہے ہمیں ویسا ماننا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی سمجھنے کے لیے، اطمینان کے لیے حکمتوں کو تلاش کرے، اس کو بیان کرے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر اس معاملے کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے ایک عورت پر اخراجات کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، نفقے کی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی ہے اللہ رب العالمین نے۔ عورت اگر عمر کے ابتدائی مرحلے میں ہوگی، یعنی بچی ہوگی، تو باپ کی ذمہ داری ہے اس کو پال پوس کے بڑا کرے، اور اس کے بعد شادی ہوتی ہے، شوہر کے پاس آتی ہے، تو نفقے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر رکھی گئی ہے۔ یا بعد میں کوئی بھی ایسی حالت آ جائے تو بھی اس کا جو قریبی وارث ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا نان و نفقہ سنبھالے۔ تو حقیقت میں کہیں بھی عورت کے اوپر نفقے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے، اسے اس بات کا پابند نہیں کیا گیا ہے کہ تم کما کے کسی کو کھلاؤ، بلکہ مرد حضرات کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے نان و نفقے کا انتظام کرے۔ اس کے مقابل میں لڑکے کا معاملہ دیکھیں کہ اس پر یہ ذمہ داری ہے، بڑا ہوگا تو اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب کا خرچ سنبھالے، وہ اپنے بچوں کا خرچ سنبھالے گا، اپنی بیوی کا خرچ سنبھالے گا، اپنے باپ کا خرچ سنبھالے گا، اپنی ماں کا خرچ سنبھالے گا۔ تو یہ لڑکا جس کی پیدائش پر ہم 2 بکرا ذبح کرتے ہیں، یہ آگے چل کر بڑا ہو کر جب ذمہ دار بنے گا تو اس کا جو بینیفٹ ہے مالی اعتبار سے جو ریٹرن ہے جو ہم کو ملنے والا ہے وہ زیادہ ہے بنسبت لڑکی۔ ایک لڑکی بڑی ہوگی تو اسلام نے اس پر نان و نفقے کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، وہ بڑی ہو کر خاندان کا خرچ چلانے والی نہیں ہے، لیکن یہ لڑکا بڑا ہوگا تو بہت سارے لوگوں کے اخراجات کو سنبھالے گا۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو صورتحال یہ بنتی ہے کہ ایک لڑکا جس کی آمد پر 2 بکرے ذبح ہوتے ہیں، تو یہ جب بڑا ہوتا ہے تو بہت زیادہ مالی اعتبار سے بہت زیادہ لوگوں کا سپورٹ کرتا ہے اور لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے۔ اس حساب سے 2 بکرا اس کے لیے بہت زیادہ نہیں ہے۔ اور ایک لڑکی جو پیدا ہوتی ہے اس کے آمد پر 1 بکرے کی قربانی ہے، لیکن یہ لڑکی جب بڑی ہوتی ہے تو مالی اعتبار سے اس کے کندھے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو جس طرح بڑے ہونے کے بعد ان دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، مالی اعتبار سے ساری ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی نہیں ہے، تو اسی حساب سے اگر یہ دونوں پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے وقت لڑکی کی طرف سے 1 بکرا اور لڑکے کی طرف سے 2 بکرا، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یعنی دنیا میں ان کے آتے ہوئے ہم ان کے استقبال میں یا اللہ کے حکم میں جو قربانی پیش کرتے ہیں، یعنی یہ جو مالی قربانی ہے، مال کی جو قربانی پیش کرتے ہیں، تو جو یہ فرق ہے شروع میں، جو یہ فرق ہے آگے چل کر جب یہ دونوں بڑے ہوں گے اور اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے تو وہاں بھی مالی اعتبار سے فرق ہے۔ لڑکی پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ لڑکے پر بہت ساری مالی ذمہ داریاں ہیں۔ خود آپ شادی کا معاملہ دیکھ لیجئے، جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی کی طرف سے کوئی خرچہ نہیں ہوتا، اسے کچھ دینے کی ضرورت نہیں، کچھ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ لڑکے کو مہر دینا ہوتا ہے، خرچہ اس پر۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ہم عقیقے میں سوچتے ہیں کہ وہاں 1 بکرا ہے اور یہاں 2 بکرا کیوں، لیکن شادی کے وقت آپ دیکھیں، شادی کے وقت تو لڑکی کو کچھ بھی نہیں دینا ہے، سب کچھ لڑکے ہی کو دینا ہے۔ تو آپ دیکھیے جس طرح سے آپ نے بچپن میں ان کے تعلق سے کم زیادہ خرچ کیا ہے، یہ خود جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ جب خرچ کرنے پر آتے ہیں، ان کی طرف سے جو ریٹرن آتا ہے وہ بھی فرق ہو کر آتا ہے۔ لڑکی کی طرف سے بہت کچھ آتا ہے، جبکہ لڑکی کی طرف سے اتنا نہیں آتا ہے، اور اتنا نہیں آتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ ان کی کوئی کوتاہی ہے، غلطی ہے، اس لیے کہ اسلامی شریعت کے مطابق ان کا دائرہ ہی وہی ہے، یعنی شریعت نے ان کے کندھے پر بوجھ ہی نہیں ڈالا
اس میں ان کا کوئی نقص نہیں ہے، ان کی کوئی تنقیص نہیں، ان کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ وہ ڈیوٹی ہی ان کی نہیں ہے، جبکہ مرد کی ڈیوٹی ہے کہ مالی اعتبار سے وہ بہت زیادہ خرچے برداشت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی وراثت جب تقسیم ہوتی ہے تو لڑکے کو جو ملتا ہے وہ ڈبل ہوتا ہے بنسبت لڑکی کے۔ یہاں بھی یہی حکمت ہے کہ لڑکے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور لڑکی کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو لڑکی کو جو لڑکے کے مقابل میں آدھا ملتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ سیو کر سکتی ہے، سیونگ ہو سکتا ہے اس کے لیے، اس کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس لڑکے کو جو ملتا ہے، جو کچھ ملتا ہے، اس کے سامنے بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو یہ حکمت ہے ان تمام جگہوں پر جہاں جہاں بھی ہمیں مالی اعتبار سے لڑکے اور لڑکی میں فرق ملتا ہے، جہاں بھی آپ دیکھیں مالی اعتبار سے فرق دکھتا ہے تو اس فرق کے پیچھے اصل حکمت یہی ہے، چاہے عقیقے کا مسئلہ ہو، چاہے فوت ہونے کے بعد وراثت کا مسئلہ ہو، ہر جگہ یہی معاملہ ہے کہ مالی اعتبار سے جو دونوں کی ذمہ داریاں ہیں ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کے لیے واضح ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔